अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। अबू लहब तारीख का वो बाब है जिसे पढ़कर अकल लर्ज जाती है, दिल दहल जाता है और आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। ये उस शख्स की कहानी है जो दुनिया में जाहो जलाल रखता था, जिसकी जबान तेज थी, जिसका गुरूर बुलंद था और जिसकी दौलत बेपनाह थी। ये वही शख्स था जिसकी रगों में कुरैश का खून दौड़ता था, जिसके एक इशारे पर अरब के सरदार झुक जाते थे और जिसके हुक्म को चैलेंज करना गोया अपनी मौत को दावत देना था। मगर वो एक लम्हा आया, एक ऐलान गूंजा, एक आवाज बुलंद हुई और यूं तारीख का धारा बदल गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रब्बुल आलमीन का पैगाम मक्का की गलियों में सुनाया तो यही ताकतवर शख्स सबसे पहले दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। वो जिसने खुद को सबसे बड़ा समझा, वो जिसने हक को अपने गुरूर की ठोकर में रखने की कोशिश की, वही एक दिन जिल्लत की अतः गहराइयों में गिरा दिया गया। ये वही अबू लहब था जो अपनी जबान के जहरीले नश्तर चलाता रहा, जो हर वक्त नूर इस्लाम को बुझाने की साजिशें करता रहा, जो अपने मालो जायदाद पर नाजा होकर ये समझता रहा कि वो हमेशा कामयाब रहेगा। मगर तारीख ने उसे एक ऐसी लानत का मुस्तहिक ठहराया जो क़यामत तक उसके नाम के साथ जुड़ी रहेगी। जब मक्का की गलियों में उसका जाहो जलाल था, जब वो अपनी जबान दराजी के नश्तर चलाता था, तब किसी ने सोचा भी ना होगा कि यही शख्स एक दिन जिल्लत की खाई में गिरेगा। वही हाथ जो अल्लाह के नबी के खिलाफ उठते थे हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे, वही गुरूर जो सर पर सवार था खाक में मिला दिया जाएगा, और वही जुबान जो आग उगलती थी ऐसी हौलनाक बीमारी का शिकार होगी कि लोग उसके करीब जाने से भी कतराएंगे। यह कुरान की पहली जिंदा मिसाल थी कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखेगा उसका अंजाम क्या होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब का ऐलान हुआ और अल्लाह ने खुद उसके अंजाम की गवाही दी। ये वो अंजाम था जो सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि हर उस नफ्स की तकदीर है जो हक से दुश्मनी करता है, जो अपनी ताकत और दौलत को हक के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जो अपने अंजाम को भूलकर दुनिया के नशे में मस्त रहता है। ये कहानी एक शख्स की हलाकत की नहीं, ये उस पैगाम की गवाही है जो क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया गया। आज भी जब कोई अपनी दौलत, ताकत और गुरूर के नशे में हक से टकराता है तो तारीख उसे अबू लहब की मिसाल देकर खबरदार करती है। वो अबू लहब जो कल का सरदार था आज सिर्फ लानत की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर रोशनी डालेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और उसकी बीवी का जुल्म और बेजारी की इंतहा किस तरह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके बदतरीन सुलूक की हकीकत में क्या असर पड़ा, और सबसे अहम सवाल ये कि कुरान की कौन सी सूरत उस लाइन की अजाब और वईद में नाजिल हुई। इसके अलावा अबू लहब की औलाद के ईमान के बारे में क्या कुछ तारीख ने हमें बताया है। उनकी गुस्ताखियों की हकीकत और उसके असरात पर भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम आपको एक और अहम संजीदा मौजू के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जिससे आपको तारीख का एक अहम पहलू जानने को मिलेगा। तो बराह करम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन उसने जिंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद अदावत का मुजाहरा किया। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था और उसे अबू लहब का लक़ब चेहरे की चमक की वजह से दिया गया जो आग के बाप जहन्नुमी की अलामत बन गया। उसकी बीवी उम्मे जमील जो अबू सुफियान की बहन थी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी और उनके लिए अजियत रसानी का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कुरान की सूरह लहब में इन दोनों की मजम्मत की गई है। अल्लाह ताला ने अबू लहब और उनकी बीवी के बारे में फरमाया, अबू लहब के हाथ टूटें और वो हलाक हो, न उसका माल न उसकी कमाई कुछ काम आएंगे, वो जल्द भड़कती आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी ईंधन उठाए फिरती है। कुरान मजीद में वो वाहिद मकाम है जहाँ किसी दुश्मन इस्लाम का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई है। हालांकि मक्का और मदीना से बहुत से लोग थे जो इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और अबू लहब से किसी भी तरह कम न थे। सवाल यह है कि अबू लहब की क्या खास बात थी कि उसका जिक्र नाम लेकर किया गया। इस सवाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस वक्त के अरबी मुआशरे को जानें और अबू लहब के किरदार को देखें। कदीम अरब में हर तरफ बदअमनी का सामना था और लोग अपने ख़ानदान रिश्तेदारों के अलावा किसी से किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं पाते थे। इसी वजह से अरबी मुआशरत में सिला रहमी, रिश्तेदारियों का एहतराम बहुत अहम था और क़तअ रहमी, रिश्तेदारियों को तोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اسلام کی دعوت دی تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور سرداروں نے سخت مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے آپ کی حمایت کی، حالانکہ وہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دیگر خاندانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو ایک فطری عمل سمجھا اور ان پر کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے ہیں۔ لیکن ابو لہب نے ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور دونوں کا خون ایک تھا۔ عربی معاشرے میں چچا کو والد کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر اگر بھتیجے کا والد وفات پا چکا ہو تو چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، مگر ابو لہب نے اس فطری تعلق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کی دشمنی میں اپنے خاندان کی حمایت کو رد کیا۔ ابن عباس سے نقل کی گئی روایات کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام دینے کا حکم دیا گیا اور قرآن میں یہ ہدایت آئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے خبردار کریں، تو آپ نے صبح کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ اس آواز کو سن کر قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم تم سے کبھی جھوٹ نہیں سن چکے۔ آپ نے پھر انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ اس پر ابو لہب نے فوراً کہا، ستیہ ناس ہو تجھے، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کا یہ رویہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اصولوں کو رد کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی ام جمیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھی۔ وہ آپ کے گھر کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں ڈالا کرتی تھی تاکہ آپ یا آپ کے خاندان کے افراد کو تکلیف پہنچے۔ آپ کا یہ عمل بھی اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں اپنے اخلاقی اصولوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میری بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو تو تم سے ملاقات کرنا میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن کی آیت کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بددعا کی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ بعد ازاں عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ شام جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر قافلے والوں نے انہیں بتایا کہ یہاں رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے خوف زدہ ہوں۔ قافلے والوں نے عتیبہ کے ارد گرد اونٹوں کا گھیراؤ کر لیا اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور وہ اونٹوں کے حلقے سے گزر کر عتیبہ کو پھاڑ کر کھا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ طلاق دینے کا واقعہ نبوت کے اعلان کے بعد پیش آیا، جبکہ کچھ روایتوں میں اسے سورہ تبت یدا کے نزول کے بعد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ عتبہ کا تھا یا عتیبہ کا، مگر یہ بات ثابت ہے فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ عتیبہ کا تھا۔ عتیبہ کا خبث نفس اس وقت بھی ظاہر ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہوا۔ عتیبہ خوشی خوشی قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی علاقے میں اسلام کی دعوت دیتے، عتیبہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا جہاں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ فلاح پا سکیں۔ اسی دوران پیچھے سے ایک شخص آوازیں دے رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے منحرف ہو چکا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المحاربی بھی اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ذوالمجاز کے بازار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا اور پیچھے ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ابو لہب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو معاشی اور سماجی طور پر الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر قائم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو ابو لہب واحد شخص تھا
जिसने अपने खानदान के बजाय कुरैश के दुश्मनों का साथ दिया। यह मुआशी मुकाता 3 साल तक जारी रहा और इन 3 सालों में बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को सख्त फाकों का सामना करना पड़ा। उस दौरान अबू लहब का रवैया ये था कि जब मक्का में कोई तिजारती काफिला आता तो अगर कोई शख्स उन मैसूरीन में से उससे खाना खरीदने जाता तो अबू लहब तिजारों को आवाज देकर कहता, इनसे इतनी ज्यादा कीमत तलब करो कि खरीद ना सकें और जो नुकसान होगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इस तरह मैसूरीन खाली हाथ वापस जाते, जबकि अबू लहब फिर वही सामान बाजार की कीमत पर खरीद लेता। ये वो हरकतें थीं जिनकी वजह से सूरह लहब में अबू लहब का नाम लेकर इसकी मजम्मत की गई। इसकी मजम्मत का मकसद ये था कि मक्के से बाहर के अरब जब हज या मुख्तलिफ बाजारों में जमा होते तो उन्हें हैरानी होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा कैसे बिला वजह अपने भतीजे की मुखालफत करता है। वो हैरान होते थे कि किसी चचा को अपने भतीजे के बारे में ऐसी नफरत क्यों होगी। इस वजह से वो अबू लहब की बातों से मुतासिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में मुब्तला हो जाते थे। लेकिन जब ये सूरत नाजिल हुई और अबू लहब की बदज़बानियां वाज़ेह हो गईं तो लोगों को समझ आ गया कि अबू लहब की मुखालफत सिर्फ ज़ाती दुश्मनी पर मबनी है और उसके कौल को मजीद अहमियत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की मजम्मत खुल्लम खुल्ला की गई तो ये भी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नरमी या मदाहनत का मुजाहरा नहीं करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम लेकर उनकी मजम्मत की गई तो लोगों ने यह समझ लिया कि यहाँ किसी किस्म की रिश्तेदारी या ताल्लुकात की कोई अहमियत नहीं है। जो ईमान लाता है वो अपना है और जो कुफ्र करता है वो गैर है और उसमें किसी का खानदान या निस्बत कोई मायने नहीं रखती। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर ने बयान किया कि जब सूरह लहब नासिल हुई और अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की मजम्मत की गई तो उम्मे जमील गुस्से में आकर हरम काबा में पहुंची। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थी। उस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु करीब बैठे हुए थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। उम्मे जमील गुस्से में बड़बड़ाती हुई हज़रत अबू बकर के पास आई और कहा, मुझे बताओ तुम्हारे रसूल कहाँ हैं? मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे शौहर और मुझे बुरा कहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है कि किसी की हिज्जो करें। उम्मे जमील ने पूरे हरम में फिरना शुरू किया और बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा लेकिन वो आपको ना देख सकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कई बार मेरे करीब से गुजरी मगर एक फरिश्ता मेरे और उसके दरमियान हाइल हो गया, इसलिए वो मुझे देख न सकी। इस वाक़े के बाद ये आयत नाजिल हुई, और ए महबूब जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हमने आप और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक पर्दा डाल दिया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45। ये वाक़या यकीनी तौर पर एक मौजज़ा है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार मौजज़ात में से एक है और इसी तरह के मौजज़ात औलिया अल्लाह से भी सादिर होते हैं। हर वली की करामत दरहकीकत उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का हिस्सा है। एक और रिवायत में जिक्र है कि जब सूरह लहब नाजिल हुई तो उम्मे जमील गुस्से में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगी। वो उस वक्त हुजूर की तलाश में थी और गाती जा रही थी, हमने मज़मम यानी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रद्द किया और उसके दीन का इनकार किया और उसके हुक्म की नाफरमानी की और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिज्जो कर रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे आते हुए देखा तो कहा, या रसूलल्लाह ये बदबख्त आ रही है और मुझे डर है कि आप पर कोई हमला करेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिक्र ना करो, वो मुझको देख नहीं सकेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी और अल्लाह ने फरमाया, ए नबी जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो हम आपके उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक पर्दा डाल देते हैं। उम्मे जमील हज़रत अबू बकर के पास आई और पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरी हिज्जो की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मेरे साथी ने तुम्हारी हिज्जो नहीं की, अल्लाह की कसम वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर वो वापस चली गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देख सकी और कहती हुई चली गई, कुरैश जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें कोई झूठ नहीं कहा क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिज्जो नहीं की थी बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। एक मरतबा जब वो तवाफ कर रही थी तो उसका पाँव चादर में फंसा और वो गिर गई तो उसने कहा, मज़मम गारत हो। इस पर उम्मुल हकीम बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं तो पाक दामन हूँ और अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगी। हम सब एक ही दादा की औलाद हैं और कुरैश को इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। बाजार में जब उम्मे जमील ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि तुम्हारे साथी ने मेरी हिज्जो की है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाकर कहा, ना वो शायर हैं न कभी ऐसा कुछ किया है। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वो आपको देख नहीं सकी? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक फरिश्ता उसके और मेरे दरमियान हाइल हो गया था जब तक वो वापस नहीं चली गई। कुछ अहले इल्म ने कहा कि अबू लहब की बीवी के गले में जहन्नुम की आग की रस्सी होगी
جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے قریب لایا جائے گا، پھر اسے اس میں ڈال دیا جائے گا اور یہ عذاب ہمیشہ اس پر جاری رہے گا۔ عرب میں یہ رسی مسد کہلاتی ہے، جس کا استعمال عربی اشعار میں اس معنی میں بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ مبارک صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک بڑی دلیل ہے، کیونکہ جیسے صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدبختی کی خبر دی گئی تھی، ویسا ہی واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس صورت میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت اور رسوائی ہوگی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ یہ صورت ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو لہب کی بیٹی درہ اور اس کے بیٹے عتبہ اور متعب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب جنگ بدر میں قریش کو شکست کی خبر ابو لہب کو مکہ میں پہنچی تو اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس کو عدسہ کی بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اسے چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں اس سے بیماری لگنے کا خوف تھا۔ اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا۔ آخر کار جب اس کے بیٹوں نے لوگوں کے طعنے سننے شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش دفن کرائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر چھپایا گیا۔ اس طرح اللہ کا قرآن مجید میں آیا ہوا فرمان حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی بھی اس کے قریب نہ گیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اس کے جسم سے وہ بیماری انہیں بھی لگ جائے گی جس سے وہ مرا تھا۔ جب بدبو پھیل گئی تو اس کے اہل خانہ کو سخت آر محسوس ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی آخر کار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ اسے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گی۔ اللہ نے اسی گردن میں وہ توق ڈال دیا جو شیطان بھی اس سے پناہ مانگے گا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ان کے آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اس کا انجام عبرتناک تھا، اور عتیبہ کا سر چبانے والا شیر بھی اس کی مثال ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی شیر ہمیشہ آتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آڑ نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد بھی آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی ہرزہ سرائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس سے اور اس کے بھائی متعب کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید، مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔ ناظرین، ابو لہب کی اولاد میں 5 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلے عتبہ بن ابی لہب کا ذکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں تلاش کیا اور دونوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ عتبہ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حصہ لیا اور اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ دوسری بیٹی عزہ بنت ابی لہب تھی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی اور صحابیہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ان کا نکاح اوفی بن حکیم سے ہوا اور ان سے عبیدہ، سعید اور ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ خالدہ بنت ابی لہب بھی صحابیاں تھیں اور عثمان بن ابی العاص سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کا ذکر کم کتب میں ملتا ہے۔ تیسری بیٹی درہ بنت ابو لہب تھی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تسلی پائی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں رہی۔ ان کا نکاح دہیہ بن خلیفہ سے ہوا، جو نہایت خوبصورت اور جلیل القدر صحابی تھے۔ ابو لہب کے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا سوائے عتیبہ کے۔
جس کا عبرتناک انجام شیر کے حملے سے ہوا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کفار کے گھروں میں بھی مسلمان پیدا ہو سکتے ہیں، اور تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ناظرین، ابو لہب کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی توہین اور ان کا مذاق اڑانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے کافروں اور مشرکوں کا معمول رہا ہے۔ قرآن میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان مذاق اڑانے والوں کو وہی سزا ملی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت 41۔ اس سے مراد یہ کہ دنیا میں یہ لوگ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے انہیں مہلت دی جاتی ہے اور پھر انہیں سخت سزا ملتی ہے۔ قرآن و تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جو بھی نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے اسے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے مذاق اڑانے والوں پر ایک زبردست ہوا مسلط کر دی جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو ایک ہولناک چیخ نے ہلاک کر دیا۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے والوں کا بھی یہی حال ہوا۔ ابو لہب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی توہین کرنے والوں کو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرایا ہے۔ ابو لہب نے ایک بد دعا کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان آج تک سورہ لہب کی تلاوت کر کے اس کی ہلاکت و بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کی موت بھی ایسی تھی کہ اس کے اولاد نے بھی اس کی لاش کو چھونا گوارا نہ کیا اور اسے کئی دنوں تک کھلے میں پڑا رہنے دیا۔ آخرکار شرمندگی کے مارے اس کی لاش کو دھکیل کر دفن کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی ایسا ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص برائی کرے آپ کی عظمت میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، جو کہ تعریف کرنے والا، جس کا ذکر آسمانوں اور زمینوں میں سب سے زیادہ ہو کا معنی رکھتا ہے۔ جو شخص بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے ہی محمد کہہ کر یہ اقرار کر لیا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی تعریف زمین و آسمان میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محمد وہ ہیں جن کی تعریف بے شمار مرتبہ کی جائے اور جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اور جو اپنی تمام خصوصیات میں کامل و اکمل ہوں۔ پیارے دوستو، ابو لہب کی کہانی کسی عام انسان کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جو ہر دور کے متکبر اور حق کے دشمنوں کو خبردار کرتا ہے۔ اس کے انجام سے چند بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حق سے دشمنی کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ نمبر 2، طاقت اور دولت کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کی دولت، طاقت اور خاندان میں سے کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ نمبر 3، بد زبان اور گستاخ لوگوں کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں مصروف رہی، مگر آج وہی زبان ہمیشہ کے لیے لعنت کی علامت بن گئی۔ نمبر 4، دنیا میں ہی حساب شروع ہو سکتا ہے۔ بہت سے ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب آخرت میں ہوگا، مگر ابو لہب کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ بعض اوقات مجرموں کو دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کی سچائی کا ثبوت۔ ابو لہب کے خلاف قرآن کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی ہلاک ہوں گے، اور وہ واقعی ذلت کی موت مرا۔ اس کی بیوی بھی ایک المناک انجام سے دوچار ہوئی۔ آج کے ظالموں کے لیے وارننگ، ابو لہب کی کہانی صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو غرور میں مبتلا ہو کر حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ طاقت کے نشے میں حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ تاریخ میں ان کا انجام بھی ابو لہب جیسا ہی ہوگا۔ جو لوگ اپنی دولت، جائیداد اور تعلقات پر ناز کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دولت اور طاقت کچھ نہیں بچا سکتی۔ جو لوگ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ابو لہب کا انجام ان کے لیے عبرت ہے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ذلت کے گھاٹ اترے گا، اس کا نام ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بن جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بچاؤ نہ ہوگا۔ ابو لہب آج کہاں ہے؟ اس کی دولت کہاں ہے؟ اس کا غرور کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ وہ صرف ایک لعنتی مثال کے طور پر رہ گیا ہے، اور یہی انجام ہر اس شخص کا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں شامل ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین۔